اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ ناظرین، ایک بار پھر کربلا سے پہلے کربلا کے بعد لے کر حاضر ہوں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے کربلا سے پہلے کے واقعات، کربلا والے دن یعنی یوم عاشور، کربلا کے میدان میں جو ظلم کی آندھی چلی ان واقعات کا ذکر کیا، یعنی کربلا کے میدان میں ہمیں کیا میسج مل رہا ہے اس پر بھی کچھ بات کی۔ آج بات کریں گے کہ اتنا بڑا مارکا ہوا، کہ اتنی بڑی بات ہوئی، ایسے ظلم کی آندھی چلی کہ آج بھی تقریباً 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جب بھی یہ واقعہ بیان ہوا، جب بھی یہ دن آتا ہے، شہدائے کربلا کی یاد جو ہے دل میں تازہ ہو جاتی ہے، اس قربانی کی یاد دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے، سر ادب سے جھک جاتا ہے کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نانا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی چاہتیں لٹا دی، مگر دین کو قربان نہیں کیا، کمپرومائزز نہیں کیے، باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ آج تک آسمان نے، زمین نے، فلک نے نہ ایسا منظر دیکھا تھا، مگر یہ ہوا واقعہ، اور ہم اس واقعے میں جو چینجنگز ہوئی، جو معاملات تھے وہ تبدیل ہوئے، یہاں تک کہ کلائمیٹس میں بھی تبدیلی ہوئی۔ جی ہاں ناظرین، آسمان سے ایسی چیزیں برسیں جو پہلے کبھی نہیں برسی تھیں، اور اس کے بعد ان ظالموں کا کیا بنا؟ کیا وہ جیت گئے؟ کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ جس لالچ کے پھندے میں پھنس کر، جس لالچ کے خواب دیکھ کر، جن کامیابیوں کے خواب دیکھ کر انہوں نے ظلم کیا تھا، کیا وہ ان کو سب کچھ مل گیا؟ کیا وہ اقتدار، کیا وہ مال، کیا وہ عیش و عشرت کی لائف ان کو مل گئی؟ یا ان کا بنا کیا؟ آج بات کرنی ہے کربلا کے بعد۔ کربلا کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے اس پروگرام کی 2 ہی قسطیں تھیں جن کو میں نے 4 پارٹس میں ایکسچینج کر کے آپ کے سامنے لائی ہوں، ٹھیک ہے؟ کربلا سے پہلے، کربلا کے بعد۔ آج ظلم کا انجام آپ کو معلوم ہوگا، ان ظالموں کا کیا بنا یہ بھی معلوم ہوگا، کہ اللہ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں بھی معلوم ہوگا۔ امام حسین کا سر انور سبحان اللہ بظاہر تو جسم سے جدا ہو چکا تھا، مگر سر انور سے جو کرامتوں کا ظہور ہوا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آج بھی ان کی اگر ہم سنتے ہیں نا ایسے واقعات تو عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، اور دل میں تو یوں سمجھے کہ امام حسین کی محبت جو ہے نا دل میں بڑھ جاتی ہے، پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ نبی پاک کے اس مبارک نواسے کی، کہ دنیا سے بظاہر تو چلے گئے لیکن سر انور سبحان اللہ، سر انور میں جو کرامات تھیں وہ آج بھی اگر سنتے ہیں تو عقل بھی حیران اور دل بھی جو ہے نا محبت سے بھر جائے۔ ان ظالموں کا کیا انجام ہوا یہ بھی سنیے گا، اور انشاءاللہ آج ہم اچھی نیتیں بھی کریں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے کہ کربلا کے بعد کے واقعے پر بات کریں، امام حسین ایک ایسی شخصیت ہیں فرام دا ڈے 1 سے، آپ کی جب ولادت ہوئی تو ولادت بھی آپ کی باکرامت تھی۔ جب ان ظالموں نے ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، پیاسوں کے گلے کاٹے، امام حسین نے 10 محرم الحرام کو ایک خطبہ دیا۔ میرے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا میں نے، مگر کہتے ہیں نا کہ جب انسان لالچ میں آتا ہے نا، لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا لالچ، نفس و شیطان جو ہے وہ اس طرح غالب ہو جاتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں لوگوں کے، ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہو، جس نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، اسی نبی کے نواسے کو شہید کر دیا جس نبی کا کلمہ پڑا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نبی کی آل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ علی اصغر جن کی عمر 6 ماہ تھی، علی اصغر جن کی عمر 6 ماہ تھی، ان کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، کبھی آسمان نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ اسی طرح بی بی فاطمہ کے گلشن کے پھول کو خون میں لت پت دھوپ کی ریت پر ان کے مبارک سر پڑے ہوئے تھے۔ ذرا سوچئے کہ یہ منظر کائنات نے کیسے دیکھا ہوگا، ذرا غور کیجئے۔ یہ غیر مسلموں کی طرف سے ہوتا، اگر یہ ظلم غیر مسلموں کی طرف سے ہوتا تو شاید بات سمجھ بھی آتی تھی، مگر یہاں کلمہ بھی تھا، نماز بھی تھی، یہاں آپ کو مسلمان بھی کہلانا تھا، مگر اقتدار کا نشہ، دولت کا نشہ، لالچ کا نشہ،
ایسا اندھا کر دیا تھا آپ کو کہ جن لبوں کو نبی پاک نے چوما تھا ان لبوں کو پانی نہ دیا گیا، جن رخساروں کو نبی نے چوما تھا ان کو آپ نے خون سے، ان لوگوں نے خون سے نہلا دیا۔ ذرا غور کیجئے یہ لوگ نبی کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے، ذرا غور کیجئے۔ مگر یہاں مجھے اور آپ کو ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں یار نہیں، میں ظالم نہیں ہو سکتا، میں نمازی بھی ہوں، میں عبادت گزار بھی ہوں، میں دیندار آدمی بھی ہوں، میرا ایمان مضبوط ہے۔ نہیں جناب نہیں، یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ جب لالچ آتا ہے نا انسان کو تو شیطان غالب آ جاتا ہے۔ جب لالچ آتا ہے نا انسان کو وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے، پھر انسان وہ کچھ بھی کر جاتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا ہوتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں، بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کیونکہ ہمارا ایشو ہے، کیونکہ بچوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں نا، تھوڑے دن پہلے کا ہی ابھی میں آپ کو ایک واقعہ آپ کے سامنے لے کے آتی ہوں۔ نیوز وغیرہ آتے ہیں، نیوز پیپرز میں بھی یہ سب چل رہا ہوتا ہے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے، تو جب وہ واقعات سنتے ہیں نا تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ 5-6 سال کے بچوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا وہ انسان ہیں یا وحشی درندے ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ لیکن یہ ہمارے معاشرے میں نا یہ سب ہو رہا ہے اس وقت۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ شیطان جب غالب آ جائے یا سر پہ سوار ہو جائے تو کبھی کبھی انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا کام کر گزرتا ہے کہ ایسا کام کرتا ہے کہ سننے والے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ یعنی آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی عقل نہیں مان رہی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ نواسہ رسول کو شہید کر دیں گے، اپنے آپ کو نبی کی امتی کہنے والے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن وہی بات ہے نا کہ اللہ مجھے اور آپ کو شیطان کے وار سے بچائے، دنیا کی محبت سے بچائے۔ آج بھی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، انسان اپنے گھر والوں کو مار دیتا ہے، اپنی والدہ کو لوگ گھر سے جو ہے نا نکال دیتے ہیں، اپنے والد کو معاذ اللہ بیٹا والد کو قتل کر دیتا ہے۔ کیا یہ واقعات آپ نے نہیں سنے؟ کیا یہ آپ سب نے نہیں یہ سنا؟ یہ کیوں ہے؟ ذرا سوچئے۔ کیونکہ دین سے دوری ہے، کیونکہ شیطان سوار ہے، وہی بری گیدرنگز ہے، وہی ماحول برا ہے۔ اللہ کرے کہ اس واقعے سے میں اور آپ جو ہے نا اپنے لیے کچھ سیکھیں، ہم ان لوگوں سے بچے رہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے ان لوگوں سے جو ہمیں دین سے دور کرنے کی بات کرتے ہیں، جو دنیا کی رنگینیوں میں گم رہنے کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! میں بات کر رہی تھی امام حسن اور امام حسین کی، یعنی امام حسین کے گھرانے کی، نبی کی آل کی اولاد کی۔ یہ وہ چہرے تھے، تیری نسلیں پاک ہے بچہ بچہ نور کا، تو آئینہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ! اور اب بات کرتے ہیں کہ کربلا کے بعد جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، نعوذ باللہ، فائنلی جب آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، اب آپ کے سر انور سے ایسی کرامتوں کا ظہور ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ! اہل بیت اطہار کے قافلے جو 11 محرم کو جب کوفہ پہنچایا گیا، قافلے کو 11 محرم کو شہدائے کربلا کے مبارک سر جو تھے نا ان سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے نا۔ امام حسین کا سر انور جو ہے اس وقت بدبخت خولی بن یزید کے پاس موجود تھا۔ یہ وہ مردود تھا جو رات کے وقت کوفہ پہنچا، اور جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر انور کو وہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا کہ اگلی صبح میں جو ہے نا پہنچا دوں گا۔ تو جب گھر لے کے گیا اس نے اپنی بیوی کو دکھایا، اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے کہ اے زوجہ میں تیرے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، اے زوجہ محترمہ میں تیرے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، دیکھ میں حسین ابن علی کا سر تیرے لیے لایا ہوں۔ اللہ اکبر! اس کی بیوی جب آئی، بڑی سعادت مند تھی اس کی بیوی، وہ کہتی ہے کہ تجھ پر خدا کی مار، لوگ مال و دولت لائیں اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لے آیا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ اس عورت کا نام جو تھا وہ نوار تھا۔ وہ عورت اپنے بستر سے اٹھی اور سر انور کے پاس جب آ کر وہ بیٹھی ہے تو وہ کیا دیکھا؟ خدا کی قسم وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور برسا آسمان سے، اور وہ برتن تک چمک رہا تھا اس نور سے۔ جس برتن میں امام حسین کا سر مبارک تھا، آسمان سے ایک نور اس طرح اس برتن میں برس رہا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ آنکھوں پر جب پردہ آ جائے، آنکھوں پر جب
پٹی آ جائے نا، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ خولی بن یزید نے نہ تو توبہ کی اور نہ ہی ان لوگوں کا ذہن پلٹا کہ ہم نے کتنا ظلم کر دیا ہے۔ ذرا سوچیں کہ خولی بن یزید جب تھا، اس نے وہ سر جب وہ ابن زیاد کے پاس لے کر گیا، اللہ اکبر، دنیا کی محبت اور مال و زر جو ہے ہوس اس طرح اس انسان کو اندھا کر چکی تھی کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وہ انجام سے بے خبر تھا۔ دنیا کی محبت اور مال و زر ہوس اس طرح انسان کو اندھا کر دیتی ہے کہ وہ انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ وہی خولی بن یزید، جب اس کا کیا حال ہوا، کیونکہ کہتے ہیں نا جب ظالم کا انجام ہوتا ہے نا وہ بہت برا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا انتظام کر دیتے ہیں ظالم کے برے انجام کا۔ حضرت مختار ثقفی کہتے ہیں، جو کہ قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مختار نے حکم دیا کہ کربلا کے اس لشکر میں یزید کے سپہ سالار کے لشکر میں جو بھی شریک تھا وہ جہاں پایا جائے اس کو وہیں مار ڈالا جائے، یعنی جنہوں نے امام حسین کے قبیلے کو شہید کیا ان سب کو جہاں وہ ملے، ان کو جہاں پایا جائے ان کو وہیں پہ مار دیا جائے۔ ان کے خلاف انتظامی کارروائی کی گئی۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس لشکر میں یزید کے سپہ سالار کے لشکر میں جو بھی شریک تھا، جو امام حسین کے مقابلے میں جو لشکر آیا تھا، اس میں جو لوگ تھے جو جہاں مل رہے تھے ان کو وہیں مارا جا رہا تھا۔ یہ حکم جو تھا نا، کوفہ کے جفا شعار جو تھے، ان بڑے بڑے جو تھے، وہ یہ سب کچھ سن کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ پہلے جو ہے ہمارے خلاف ایکشن ہو چکا ہے اور اب مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ جو ہی ان کا تعاقب کرنا شروع کیا، جو جہاں ان کو ملا وہیں ان کو مار دیا گیا، لاشیں جلا ڈالی، ان کے گھر لوٹ لیے گئے۔ اور جو خولی بن یزید تھا، یہ وہی ظالم ہے جس نے امام حسین کا سر اقدس کے تن مبارک سے جدا کر دیا تھا۔ اور جب یہ گرفتار کر کے مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے پہلے اس کے جو ہے چاروں ہاتھوں پیروں کو اٹھایا، ان کو لٹایا، پھر سولی پر اس کو چڑھایا، پھر آگ میں اس کو زندہ جلا ڈالا۔ ظالم کا انجام بہت برا ہوا، بڑا عبرتناک ہوا۔ یاد رہے کہ 6,000 لوگ تھے وہ جو کوفہ میں گئے تھے، جو کوفے میں امام حسین اور ان کے قافلے کے قتل میں شریک ہوئے تھے، انہیں مختار کی طرف سے جو ہے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ وہ جو 6,000 کا لشکر امام حسین اور ان کے قافلے کے قتل میں شریک ہوئے، انہیں مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ جب یزیدیوں نے امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گشت کی تو اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ جب سر انور ان کے قریب سے گزرا تو سر پاک سے سبحان اللہ تلاوت قرآن پاک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سورۃ کہف کی آیت سر انور سے تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی، سورۃ کہف کی آیات کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب یزیدیوں نے سر انور کو جو نیزے سے اتار کر ابن زیاد کے محل میں داخل کیا تو آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے، آپ کے مبارک ہونٹوں سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، امام حسین کی جب شہادت ہوئی، آپ اس وقت سجدے میں ہیں، آپ نے یہ پیغام دیا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور جب نیزے پر سر اقدس لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی۔ اللہ اکبر! تو ہمیں اس سے کتنا بڑا میسج مل رہا ہے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پر بھی قرآن سناتا ہے۔ سبحان اللہ! اس سے کتنا بڑا ہمیں میسج ملا ہے کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے، قرآن پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے قربانیاں دی، ان کی قربانیوں کے آگے تو ہماری کوئی قربانی نہیں ہے، ان کے صبر اور شکر کے آگے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم لوگ زیرو پہ ہیں۔ ہم نے اپنا رائٹ پاتھ چوز کرنا ہے، رائٹ وے چوز کرنا ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے 2 رستے دکھائے ہیں، ایک رستہ ہے سچائی کا رستہ، سیدھا رستہ، اور ایک رستہ ہے برائی کا رستہ، برا رستہ۔ اب یہ چوز ہم نے کرنا ہے، جہاں تک ہماری سوچ جائے گی وہاں تک ہم نے جانا ہے۔ اینڈ سوچ ہماری
خود کی پازیٹیو ہوگی تو ہم اپنا رستہ خود دیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے اپنے رستے کی طرف چلنا ہے. آپ اور میں کوشش کیجئے ناظرین، ایک چھوٹی سی کوشش کر سکتے ہیں اس مبارک مہینے میں، اور اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ میں کل لے کے آؤں گی. وہ چوتھا اور آخری پارٹ ہے. اس 2 قسطوں پہ یہ مشتمل تھا جس کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کر کے آپ لوگوں کو سنایا ہے. ابھی کے بعد مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.